بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے زبور 8، خدا کی تمجید اور انسان کا وقار۔ میر معنی کے لیے گیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند ہمارے رب، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور سورج پر جن کو تو نے مقرر کیا ہے غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور ابن آدم کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ ہاللیلویا۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائیں بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آمین۔ زبور 9، عدل و انصاف کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ آمین۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں تیرے سب عجائب کاموں کا بیان کروں گا۔ ہاللیلویا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور رہوں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور رہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیرے ستائش گاؤں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لرزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملے کی تاکید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا ہے۔ تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے۔ تو نے ان کا نام ابدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی، لیکن خداوند ابد تک نشیں ہے۔ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا، اور وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا اور راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا۔ خداوند کی ستائش کرو جو صیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو، کیونکہ خون کی پرستش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے، وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے۔ میرے اس دکھ کو دیکھ جو میری نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیرے
ستائش کا اظہار کروں۔ صیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں۔ صیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا، جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ خداوند کی شریعت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے۔ شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے۔ کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ ہاللویا۔ اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے۔ قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خداوند، ان کو خوف دلا۔ قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں۔ آمین۔ عدل و انصاف کے لیے دعا۔ اے خداوند، تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے۔ جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ شریر اپنی نفسیاتی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا ہے، بلکہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا۔ اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں۔ تیرے احکام اس کی نظر سے بھید و بلند ہیں۔ وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنساتا ہے۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے، میں جنبش نہیں کھانے کا۔ پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی۔ اس کا منہ لعنت اور دغا اور ظلم سے پر ہے۔ شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے۔ اس کا منہ لعنت اور دغا اور ظلم سے پر ہے۔ شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے۔ وہ دیہات کی کمند گاہوں میں بیٹھتا ہے۔ وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بکس کی گھات میں لگی رہتی ہیں۔ وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے۔ وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگا رہتا ہے۔ وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے۔ وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگا رہتا ہے۔ وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے۔ وہ بکتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ دبکتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ وہ بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔
وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا ہے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اٹھ اے خداوند، اے خدا اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی حمایت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرس نہ کرے گا۔ تو نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ تو شرارت اور باز دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے۔ بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار ہے۔ آمین۔ شریر کا بازوار توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ کر نکال۔ خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہوں گی۔ اے خداوند تو نے حلیموں کا مدح سن لیا، تو نے ان کے دل کو تیار کرے گا۔ تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے گا، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرے۔ آمین۔ خداوند پر اعتماد۔ ہاللویا۔ میرا توکل خداوند پر ہے۔ تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا؟ کیونکہ دیکھ شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے۔ اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جھانکتی ہیں۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، کلام میں لکھا ہے خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظالم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے، اور شریر پر پھندے برسائے گا۔ آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا۔ کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار کریں گے۔ آمین۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ مدد کے لیے التجا۔ اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوش آمدی لبوں سے دورنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں۔ ہمارا ملک کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنساتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خداوند کا کلام پاک ہے۔ اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو، تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا۔ تو ہی ان کو اس پشت سے
ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ جب بنی آدم میں باجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ آمین۔ ہم دیکھیں گے زبور 13۔ مدد کے لیے دعا۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ کب تک میں جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دل مجھ پر سربلند رہے گا؟ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے۔ میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے میں اس پر غالب آ گیا ہوں۔ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے۔ میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے میں اس پر غالب آ گیا ہوں۔ نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں گا تو میرے مخالف خوش ہوں، لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے۔ میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آمین۔ انسان کی بدخلوصی۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں۔ کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بدکرداروں کو کچھ علم نہیں، جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو، اس لیے کہ خداوند ان کی پناہ ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صیون میں سے ہوتی، جبکہ خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ آمین۔ اب ہم دیکھیں گے زبور 15۔ خدا کیا تقاضا کرتا ہے؟ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا۔
وہ جس کی نظر میں ذرتیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ اعتماد کی دعا۔ اے خداوند میری حفاظت کر۔ زبور 16۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میں نے خداوند سے کہا، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بھر جائے گا۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بھر جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپوان نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ہونٹوں سے ان کا نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ داؤد کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہونٹوں سے ان کا نام بھی نہیں لوں گا جو خون والے اور تپوان نہیں تپائے گا، یعنی جو غیر معبودوں کی پوجا کرتے ہیں۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکھیرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی ہے، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں نے خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے۔ ہاللیلویا۔ بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ آمین۔ ایک بے قصور آدمی کی دعا۔ داؤد کا مزمور اور اس کا 17 زبور۔ اے خداوند، حق کو سن، میری فریاد پر توجہ کر۔ میری دعا پر تو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے، کان لگا۔ میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے، کان لگا۔ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو۔ آمین۔ تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں، تو نے میرے دل کو آزما لیا۔ تو نے رات کو اپنی نگرانی کی، تو نے رات کو میری نگرانی کی۔ تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے گا۔ انسانی کاموں میں
تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خدا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تو نے مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے دہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجائب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میری جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ طاق لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حرف ہو، وہ گویا جوان ببر کے ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے، اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھوں سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھیرا اسی زندگی میں ہے، جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرے سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ اب ہم دیکھیں گے زبور 18 اور اس کا فرسٹ ورس سے۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اس کا جو اوپر لکھا ہوا ہے داؤد کا فتح کا گیت، یہ فتح کا گیت ہے۔ آمین۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ ہاللویا۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سوپر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔